اب میں گزارش کرتا ہوں کہ بلا مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ عرصہ دراز تنظیم المدارس اہل سنت کے پلیٹ فارم سے کام کرنے والی شخصیت محترم المقام علامہ غلام محمد سیالوی صاحب سے متشریف لائیں اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے حوالہ سے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی طاب اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ کی شخصیت پر جب روشنی ڈالی جائے تو وہ بلا مبالغہ ہمیں ایک ہمہگیر شخصیت نظر آتی ہے۔ میں آپ حضرات کی طرح بہت ساری آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ پڑھتا بھی رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں، لیکن جب کبھی میں غور کرتا ہوں کہ ان کا مصداق کون سے شخصیات ہو سکتی ہیں یا ان کی جھلک کس میں نظر آ سکتی ہے، تو وہ ان میں سے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بھی مجھے نمایاں نظر آتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر امت کے علماء اپنے نبیوں کے وارث رہے، اسی طرح حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، ان کے علماء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اغراض و مقاصد میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نمایاں اغراض و مقاصد ہیں۔ تو مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب شخصیت پر میں نظر ڈالتا ہوں تو انہوں نے اپنی ساری زندگی انہی مقاصد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نائب تیار کیے خلفائے راشدین، اور پھر جو حضور پر ایمان لایا صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی جس طرح آپ نے انہیں تعلیم و تربیت دی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پھر آپ کے خلفائے راشدین نے آپ کے اس سسٹم کو، نظام کو آسان طریقے سے چلایا کہ آج بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے وہی خلفائے راشدین والا دور لوٹ آئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی، حضور نے گارنٹی دی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستارہ کی مثل ہیں، جس کی اقتداء کرو گے تم رہنمائی پا جاؤ گے۔ تو بلا شبہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح اپنے رفقاء تیار فرمائے، علماء تیار فرمائے، اور سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادگان، اپنے اولاد امجاد کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور پھر اپنے رفقاء تیار کیے، علماء تیار کیے، جو ان کے وصال کے بعد نہ صرف آج ان کے مشن کو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہے،
بلکہ انشاءاللہ العزیز ان کے جتنے بھی تربیت یافتگان علماء فضلاء ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون پاکستان بھی ان کے دینی مشن کو وہ تا قیامت جاری و ساری رکھیں گے۔ علماء کے بارے بہت بڑی مشہور آیت مبارکہ کا یہ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ جب میں نظر دوڑاتا تھا تو اس میں بھی نمایاں مجھے اپنے میں دور کی بات کر رہا ہوں، پیریڈ کی، کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا جن لوگوں کو میں نے دیکھا میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو مجھے قبلہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمایاں نظر آتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میرا ان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ مجھے اگر میں بلا شبہ یہ کہہ بھی دوں کہ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ مجھ پر شفقت فرماتے تھے، اور جس دن میں نے ان کے ہاں آنا ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے اور صبح سے ہی اپنے صاحبزادگان کو فرمانا شروع ہو جاتے تھے کہ آج اس نے آنا ہے، یہ چیز لاؤ، فلانی چیز لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو مجھے بہت موقع ملا ان کی کتاب زندگی کی ورق گردانی کا اور مطالعہ کرنے کا۔ تو جب گھر بھی تشریف لے جاتے تو نماز کا وقت ہوتا، اپنے صاحبزادگان کو فرماتے فلانا جو موجود ہوتا صفیں بچھاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان دو، پھر خود گھر میں بھی باجماعت نماز ادا کرنی۔ اور رمضان شریف کے اندر اگر نماز تراویح گھر پڑھنے کا موقع آیا تو باقاعدہ باضابطہ وہاں باجماعت نماز تراویح کا اہتمام اور قرآن پاک سننے کا اہتمام فرماتے تھے۔ صرف جلوت نہیں، خلوت کے اندر بھی ان کا کردار جو تھا وہ انتہائی پاکیزہ اور مطہر تھا، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی جھلک ان میں نمایاں نظر آتی تھی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ پھر لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے اگر یہ حق بات کر دی تو پتہ نہیں میرے متعلق لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن قبلہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو جب میں نے دیکھا وہ اس کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جو حق بات وہ سمجھتے تھے وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتے تھے، چاہے اس کا تعلق کوئی بہت آور علمی شخصیت سے ہو، سیاسی شخصیت سے ہو، روحانی شخصیت سے ہو، حکمرانوں سے ہو۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس کا نام تھا وہ ڈنکے کی چوٹ وہ حق بات ان کو کہہ دیتے تھے۔ اور آج جس زبوں حالی سے ہم دو چار ہیں اور ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یقین جانے کہ قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر زندہ ہوتے تو وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ وہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے اور وہ سب کو جمع کر سکتے تھے۔ اب کہنے کے لیے تو لوگ بہت کہہ جاتے ہیں جی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، جی اتحاد کرو، جی ہم ساتھ دیں گے، ہم تعاون کریں گے۔ چاہیے تو یہ کہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ تو مودی پرمان صاحب یہ لے لینا، کہ باقیوں سے اتحاد کے لیے لیں تو پھر مزہ بھی آ جائے۔ تقریروں سے ان چیزوں سے کام نہیں ہوتا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرا بڑا تعلق تھا، مجھے بہت قابل اعتماد قابل بھروسہ سمجھتے تھے جو حضرات یہاں اس وقت کے واقف ہیں ہم کو پتہ ہے، لیکن جب میری گوشمالی کی بات آتی تو اس سے بھی بالکل نہیں درک کرتے تھے، گوشمالی کرتے تھے، میری چیکنگ اور نگرانی کرتے تھے، مجھ سے پوچھ گچھ کرتے تھے، تدریس کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، تنظیم المدارس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت خوبیاں رکھی تھیں۔ علماء کے بارے میں ویسے تو جو بھی علم پڑھ لے وہ ظاہر ہے عالم کہلاتا ہے، لیکن صحیح عالم کی تعریف جو ہے الذین یعملون بما یعلمون، جو علم و عمل کا پیکر ہو۔ تو مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا پیکر تھے۔ اب
مختصر انداز میں یعنی جس بندے نے اپنی زندگی سے وفا کی ہے تو وہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ۔ قیامت کے دن جب سوالات ہوں گے، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں زندگی جیسی عظیم نعمت دی تھی، کس میں صرف کی؟ تو مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عاجزی انکساری سے عرض کریں گے، اے رب کریم، جو تم نے مجھے زندگی عطا فرمائی تھی نا، پہلے میں نے علم دین پڑھنے کے لیے وقف کی تھی، اس کے بعد میں نے علم دین پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ تو ان کی زندگی کا مشن جو تھا کام کام کام، اور مفتی مری برہان صاحب نے آج یہ بھی لکھا کہ وہ سیلف میڈ تھے۔ میرا بھی نظریہ یہی تھا کہ وہ سیلف میڈ تھے۔ آج تو لوگوں کو کوئی کسی کا جگر گوشہ سامنے آ جاتا ہے، کسی کا جگر گوشہ سامنے آ جاتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے تصنع و تکلف سے بھی کام نہیں لیا، بلکہ عاجزی انکساری سے کام لیا۔ ان کی جو زندگی کا نچوڑ یا خلاصہ ہے وہ اس شعر میں عرض کر دیتا ہوں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔